والصلاة والسلام على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک بار درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ جتنے بھی احباب مووی بناتے ہیں بنائیں ضرور، مگر اس کو لگانا نہیں، خود سنیں، ٹھیک ہے؟ لائیو نہیں دینی۔ لائیو دینے کا نقصان یہ ہے کہ کئی باتیں پھر کئیوں کو ہضم نہیں ہوتی، وہ چھپانی ہوتی ہیں۔ تو ڈوز آپ کو پتہ ہے یہاں بڑی سخت دی جاتی ہے، تو پھر وہ بعد میں کئیوں کو موشن لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پھر وہ سارا نزلہ ہم پہ گرتا ہے۔ بس اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ مووی بنا لیں، اپنے پاس رکھیں، خود رکھیں، یہ بھی بیٹے اس کو نشر کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو، اور لائیو چلانے کی اجازت مرکز کی طرف سے بھی چونکہ ہمیں نہیں ہے، اس لیے گزارش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے، جس کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم ایک بار پھر اس کے پاک در پہ پاک گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ کی میری سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہمارا موضوع تھا آیت مودت۔ کون سا موضوع تھا؟ آج کا ہمارا موضوع ہے آیت تطہیر۔ آیت مودت کا جو خطاب تھا وہ ہمارے ساؤنڈ کی نظر ہو گیا تھا۔ ہمارے ثاقب بھائی نہیں آئے تھے، تو وہ جو ملنگ طبیعت کا بندہ آیا تھا، میں نے کہا اب اس سے تو الجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب یا تو کوئی بولے سامنے سے تو پھر تو بندہ لڑتا بھی اچھا لگتا ہے۔ سیانے آخدے نے جتھے کہنا جی اتھے لینا کی، تو وہ ایک نظر ہو گیا تھا۔ خیر ہے، انشاءاللہ جب کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کل پرسوں جائیں گے اور ساؤنڈ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو دوبارہ انشاءاللہ اس موضوع پہ خطاب سنائیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آیت تطہیر۔ بیٹے توجہ رکھیں ذرا۔ آیت کمال یہ ہے کہ آیت تطہیر جس سورہ میں ہے اس سورہ کا نمبر ہے 33۔ کتنا نمبر ہے؟ میں نے پھر دیکھا ہے، میں نے کہا ممکن ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں، اور اس کی آیت کا نمبر بھی 33 ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کا جو ترجمہ لکھا ہے عرفان القرآن میں، فرمایا آپ نے لکھا ہے کہ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک شک اور نقص کی گرد تک یہ لکھ کے دور کر دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک اور صاف کر دے۔ یہ ہے آیت تطہیر کا ترجمہ۔
میری پوری زندگی میں جب سے میں اس سٹیج پہ آیا ہوں میں یہ خطاب پہلی بار کر رہا ہوں. میری یہ 8 دن کی محنت ہے. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں ممکن ہے 1-2 بندوں کے علاوہ کسی نے بھی نہ سنی ہو. پوری آیہ تطہیر پہ بات کریں گے، مگر جس لفظ پہ مجھے آج بحث کرنی ہے، جو گفتگو کرنی ہے، جو سمجھانی ہے، وہ لفظ ہے اہل بیت. میں نے ذات اہل بیت کی بات نہیں کی، لفظ اہل بیت کی بات کی. شاہ صاحب پھر سمجھیں، جتنی ذوات مقدسات ہیں نا اہل بیت اطہار میں ان شخصیات کی بات نہیں کر رہا، لفظ اہل بیت کی بات کر رہا. لفظ اہل بیت میں تقریباً 4 مرتبہ دہرا چکا ہوں. اہل بیت کہا، اور آپ کو خبر ہے اس بات کی کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا سارا موضوع روایات کی نظر نہ ہو، قرآن کی آیات کی نظر ہو. جو موضوع میں سمجھاؤں گا میں نے اس کے لیے کوشش کی ہے کہ میں اس کے سارے دلائل قرآن میں سے دوں. کیوں دوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں احادیث کا یا روایات کا منکر ہوں، اللہ نہ کرے. ایسا وہ دن اللہ کبھی نہ لائے کہ میں حضور کے فرمان کا منکر ہو جاؤں. مگر کہتا اس لیے ہوں کہ آپ کے پاس جو دلائل ہوں وہ دشمن چاہ کر بھی رد نہ کر سکے. واہ واہ، ٹھوس دلیل ہو. آپ کہیں حدیث سے، وہ کہے یہ ضعیف ہے. آپ کہیں قرآن کا کون سا لفظ ضعیف ہے، یہ مجھے بتا. چشتی صاحب اس لیے یہ سارا موضوع ذہن میں رکھنا ہے. اہل بیت کا معنی ہے، اہل بیت کا معنی ہے بیت والے. بیت کا معنی جو کیا ہے، بیت کا جو معنی کیا ہے وہ سب نے کیا ہے گھر. اہل کا معنی والے، بیت کا معنی گھر. آپ نے اگر اس کو سمجھنا ہو بیت کو تو سورۃ النحل کی ایک آیت مقدسہ پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد خیر ہے میرا بچہ، خیر ہے ان کو یہیں بیٹھے رہنے دیں اور خیر ہے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 80 کو تلاوت کرتے ہیں. اس میں بہت ساری بات واضح ہو جائے گی. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا واللہ، اور اللہ نے جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے بیوت قرار دیے ہیں تاکہ تم ان میں سکونت اختیار کرو. بیوت جمع ہے بیت کی. بیت کہتے ہیں گھر کو. بیوت بہت سارے گھر، بیت ایک گھر. اللہ نے چونکہ بہت سارے گھروں کی بات کی ہے تو اللہ نے بیوتکم کا لفظ بولا ہے کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. فرمایا ہم نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکونت کی جگہ بنایا ہے. اب پہلی بات سمجھ جائیں کہ گھر سکون کے لیے ہے. موضوع سے ہٹ کے بھی ایک لفظ لے لیں نا. اب یہ دوبارہ میں گھر کا تو موضوع رکھ ہی نہیں سکتا، یہی موضوع ہے. گھر کس لیے ہوتا ہے؟ سکون کے لیے. سارے دن کا دکان گھر نہیں ہوتا، جاب گھر نہیں ہے. جہاں بیٹھے ہو یہ آپ کا گھر نہیں ہے. کاکے بھٹی کی طرح ہی بول پو. یہ اللہ کا گھر ہے، ہمارا نہیں ہے. اس میں آپ سو نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے. اس نے کہا کھانا ہے تو پہلے یہاں پہ اعتکاف کی نیت کر. حاجی صاحب آپ سمجھیں بات کو، پہلے اعتکاف کی نیت کر. کیوں؟ جب تو اعتکاف کی نیت کرے گا تو میرا مہمان ہو جائے گا.
یہ جو ہمارے پیارے پیارے بھائی جان ہیں نا، پیارے پیارے بھائی جان جو تبلیغ پہ جاتے ہیں، اب میں تبلیغ کا لفظ بولا ہے تو آپ آ گئے ہیں، جو تبلیغ پہ ہمارے تبلیغی بھائی جان ہیں یا ہمارے پیارے پیارے دعوت اسلامی والے بھائی ہیں، جب یہ جاتے ہیں، خیر وہ تو نہیں مسجد میں پکاتے، جو لوگ مسجدوں میں پکا کے کھاتے ہیں ان سے پوچھئے یہ تو آپ کا گھر ہی نہیں، وہ ان کے پاس ایک دلیل ہے، وہ کہتے نہیں ہم اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہیں۔ جب بندہ معتکف ہو جاتا ہے تو اس کا مہمان ہو جاتا ہے، تو مہمان کو تو کھانے پینے کی اجازت ہے نا جی، جس کا مہمان ہے اسی کا گھر ہے، بات سمجھے جائیں تاکہ چونکہ نا ایک لفظ ہوتا ہے ہماتن گوش، کیا لفظ ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا ہماتن گوش ہو کے بیٹھیے، گوش کہتے ہیں کان کو، ہما کہتے ہیں سب کو، تن کا معنی جسم، مطلب ہوتا ہے کہ آپ سارے جسم کو کان بنائیے۔ بڑی توجہ کے ساتھ اس کو بات سنیے، یہ گھر اللہ نے کہا یہ بہت سارے گھر تمہارے بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور گھروں کی قسمیں کیا ہیں؟ کہا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، فرمایا تم جانوروں کی کھالوں سے جو اپنا گھر بناتے ہو، جانوروں کی جلود الانعام، چوپایوں کی، آگے آیت بہت لمبی ہے، فرمایا تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم ومن اصوافها و اوبارها و اشعارها اثاثا و متاعا الی حین۔ اللہ نے پوری آیت سورۃ النحل کی 80 نمبر بیان کر کے کہا تم مختلف چمڑوں سے، لیدر سے، ان کی کھالوں سے، بھیڑ کے بالوں سے گھر بناتے ہو۔ اس کا مطلب ہے گھر بنتا ہے ہمارے ذہنوں کے مطابق اینٹ سے، گارے سے، مٹی سے، اللہ نے کہا جو خیمہ بنے وہ خیمہ بھی گھر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے کہا تم بناتے ہو، یہ میرے سر کی جو کیپ ہے یہ لیدر کی ہے، سائیاں نے اس تے پیسے لائے نے تے ہولی ہولی دسنی تے وہ چیچی دے وچ پا کے وکھانا رہتی ہے، اب ویکھو پھر کیویں پھر ہیں، تو بتانا تو ہے نا یہ بھی چمڑے سے۔ اللہ نے فرمایا تم سب کچھ بناتے ہو، مگر جو چمڑے سے بناتے ہو نا، کبھی بکری کی کھال سے، کبھی اونٹ کی کھال سے، جو تم گھر بناتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہارون آباد والو، اللہ ان خیموں کو گھر قرار دے رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات آپ سمجھانا کیا چاہتے ہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے ان کو؟ خیموں کو کیا کہا ہے؟ کہا تم سفر کی منزلوں میں اپنے جہاں اقام کرتے ہو، وہ جو تم گھر بناتے ہو، حالانکہ خیمے کا لفظ ہے، اور خیمے کا لفظ اللہ نے خیام، حور مقصورات فی الخیام، سورۃ الرحمن ہے، اللہ نے فرمایا وہ جو حوریں ہوں گی وہ ٹھہری ہوئی ہوں گی، کہاں؟ خیموں میں۔ اللہ کے پاس خیموں کی عربی ہے، میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہیں، میں آپ کو بلوانا چاہتا ہوں، خیموں کی عربی کا خالق اللہ ہے، مگر یہاں خیموں کو نہیں، خیموں کو خیمہ نہیں کہا وہ جو تمہارا گھر ہے۔ اس کا مطلب ہے خیمہ بنے تو بھی بیت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا تھوڑا سا اور آگے چلیں، سورہ پورے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، اس کا نام ہے سورہ عنکبوت۔ کیا نام ہے؟ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ کس کو؟ مکڑی کو۔ میں ڈرتے ڈرتے نا کل تک، جب تک میں نے اپنا موضوع تیار کیا حاجی صاحب، تو میں ڈر رہا تھا، میں نے غور کیا کہ مکڑی کا لفظ، مکڑی کے نام کا سورہ کیوں ہے؟ بیٹے چپ نہیں رہنا، بات سمجھنی ہے، اللہ نے مکڑی کے نام کا سورہ کیوں بنایا؟ جواب ایک ہے، اس کے علاوہ جواب کوئی نہیں، کہ مکڑی اگر 3 راتوں تک نبی کی حفاظت کرے، رانا صاحب 3 راتوں تک یا 1 رات تک، مکڑی ہے زہریلا جانور، وہ نبی کی حفاظت کرے، 2 بندے ہیں جی، ایک کائنات کا افضل ترین بشر ہے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی معیت میں جانے والے کا نام ہے ابو بکر۔ جا رہے ہیں
راستے میں ایک غار میں رک گئے، مکڑی آ کر دروازے پہ جالا بنا جاتی ہے۔ اب جو ظالم آ رہے تھے نا، میرا موضوع جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ جو آ رہے تھے نا، وہ اپنی سمجھ کے پیمانوں پہ پرکھ رہے تھے۔ ان کو نہیں پتا تھا نبی کو اپنی سمجھ کے پیمانوں پہ نہیں پرکھا جاتا، نبی کو قدرت کے پیمانوں پہ پرکھا جاتا ہے۔ وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ اگر جالا ہے مکڑی کا تو یہ اندر گئے کیویں؟ اگر جالا ہے مکڑی کا تو یہ اندر جا نہیں سکتے۔ ان کو نہیں پتا اندر ہی نہیں، اندر ہیں۔ اس نے جالا بنا دیا، کوئی جانور تھا، اس نے آ کے انڈے دے دیے۔ اب جس کا ذہن انڈے سے اور جالے سے ہی نہیں آگے جا سکا، وہ مصطفیٰ کے مقام تک کیسے پہنچا؟ اور میں صدقے جاؤں یار آپ کی سماعت کے۔ ایک نے انڈے دے دیے، ایک نے جالا بنا دیا۔ میں نے کہا اب آپ واپس اس آیت پہ، مکڑی ایک رات حفاظت کرے نبی کی، مکڑی 3 رات حفاظت کرے۔ اللہ پوری سورت کا نام عنکبوت بناتا ہے، جس نے 56 برس مصطفیٰ کی حفاظت میں گزارے ہو، اس ابو طالب کا مقام کیا ہے؟ تمہیں خبر ہی نہیں اس بات کی کہ جو بھی نبی کی حفاظت کرے، شاہ صاحب قبلہ بات پھر سننا جی، جو بھی نبی کی حفاظت کرے، مجھے وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، وہ سب قرآن میں ہے۔ یا بولو، سارے بولو، حوصلہ دو، وہ سب قرآن میں ہے۔ مکڑی حفاظت کرے تو مکڑی کا ذکر قرآن میں ہے، ابو طالب حفاظت کرے تو ابو طالب کا ذکر بھی روایات میں نہیں ہے، قرآن کی آیات میں ہے۔ اللہ کا شکر ہے پچھلے 3 ہفتے میں 3 مولویوں کو جوتے پڑے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، بڑے بڑے شمروں کو پڑے ہیں، شمر کی اولادوں کو پڑے ہیں جوتے۔ کس وجہ سے؟ سرکار ابو طالب کی مخالفت سے۔ میں کہا ہون تو سمجھ جاؤ، ایتھے بھی جتیاں ہی مقدر نے، اگے بھی جتیاں ہی مقدر نے۔ میں نے کہا مالک ایک تجھے محبوب کے نالین کا واسطہ، امت پہ رحم کر۔ ایک روایت ہے نہ ساریاں کول، او دی سانو سمجھ عطا کر۔ سرکار نے کہا تھا، ایک بات سمجھ لے جی پہلے، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت سرکار ابو طالب کا وصال ہوا، حضور پاس نہیں تھے۔ میرے حال ویکھیو جی ذرا، اتے ویکھیو، حضور پاس نہیں تھے۔ آپ کی سماعت کو میں سلام کرتا ہوں، حضرت عباس تھے پاس۔ میں 2 حوالے دے دیتا ہوں۔ پہلا حوالہ مسلک دیوبند کا، ان کے عالم نے سیرت کی کتاب لکھی ہے، انہوں نے جو اس میں حوالہ دیا ہے، انہوں نے کہا حضرت عباس کو بلا کر حضرت ابو طالب نے کہا تھا، کہا عباس گواہ رہنا، میں اپنے باپ کی ملت پہ مر رہا ہوں۔ ہائے، اس کا حوالہ دینے والے پیارے بھائی دیوبند حضرات ہیں۔ جس بندے کو مسجد میں آ کر بھی یہاں اپنے ورد وظیفے کی پڑھی ہے نا، اس بندے کو سوچنا چاہیے کہ تو آیا کس لیے ہے۔ آپ سوچیں یار، آپ کسی اور جگہ پہ جمعہ پڑھ لیا کریں یار، ہمارے ہاں سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے۔ مجھے نہیں پتا کس تینوں اس وظیفے تے لا دیتا ہے، پتہ نہیں تو کی پڑھتا بیٹھا، میں تو تیری سمجھ نہیں آئی یار۔ خدا کا خوف کر، جب تجھے کہتے زبان ہلا، پتہ نہیں تو کیا ٹافی منہ چ رکھی ہے۔ کچھ شرم کرے یار، کچھ حیا کرے۔ قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی وظیفہ ہے کائنات میں؟ کمال ہو گیا۔ سرکار ابو طالب کو ایک مسلک دیوبند کا عالم کہتا ہے کہ آپ نے کہا میں اپنے باپ کی ملت پہ مر رہا ہوں۔ دوسرا حوالہ علامہ صائم چشتی نے مشکل کو ایمان ابی طالب کتاب میں دیا ہے۔ مولوی مانتے اس لیے نہیں کہتے یہ عالم نہیں، سانو عالم نہیں چاہیے۔
جے لولے لنگڑے عالم اپنے پاس رکھ نہیں چاہیے. ہمیں وہ بندہ چاہیے جو حضور کے خاندان کے ساتھ نوکر ہو اس خاندان کا. وہ عالم ہو، وہ جاہل ہو، وہ کوئی بھی ہو. اس بار ہندوؤں نے کہا سلام یا حسین، ہم نے کہا تانوں بھی سلام ہوئے. اسی رضی اللہ عنہ ہوتے اور سلام اللہ علیہ تے الجھتے رہ گئے. اللہ نے سکھوں کو ہدایت دے دی کہ وہ سلام یا حسین کہہ رہے ہیں. تم نے کہا سبیل حرام ہے، انہوں نے سبیلیں لگا لی. ہارون آباد میں لگی، میں پورے پاکستان سکھوں کی سبیلیں میں نے پشاور میں دیکھی. سائم چشتی صاحب نے جو حوالہ دیا ہے وہ اہل سنت کی کتاب کا ہے. آپ نے بلا کے کہا، سرکار حضرت عباس نے کہا جب آخری وقت آئی گیا ہے ابو طالب تو کلمہ ہی پڑھ. حضرت عباس کہتے ہیں آپ کے لب ہل رہے تھے، میں نے کان قریب کیا، حضور میں گواہی دیتا ہوں ابو طالب آپ کا کلمہ پڑھ کے گئے. اچھا ایک بات چلو یہاں تک بھی نہ مانو، اب اس روایت پہ آ جاؤ. میری زندگی کی کل متاع ہے. میرا چھوٹا بھائی ساتھ میں راستے میں مجھ سے پوچھتا رہا، اے میرا پتر پوچھتا رہے. میں کہا نہیں پتر ایتھے گل کر دیتی تے پھر بے ہی ہو جانی. فریش بات جا کے کروں گا، سب میں بیٹھ کے تم بھی سننا. آؤ اب اس بات کا آپریشن کرتے ہیں. کہتے ہیں جی حضور نے کان میں جا کے کہا، میرے کان میں ہی پڑھ لو. آ جاؤ اس پہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو بندوں نے بات کرنی ہو سنیو تسلی نال، جلد بازی نہیں کرنی. چودھری ظفر صاحب اور ہارون صاحب آپس میں جب بات کرنا چاہیں، جو بات اس طرح علل اعلان کی جائے نا اسے کہتے ہیں بات. جڑی کن کول جا کے کیتی جائے انہوں آخدے نے سرگوشی. جی یہ اٹھیں اور آپس میں کریں بات. میں کہوں میرے خلاف گل کر دے پہلے، کہنا تیرا دماغ ٹھیک نہیں. وہ تو آپس کی بات کر رہے ہیں، آپ کو کیسے پتہ ہے کہ میری مخالفت کی؟ کوئی بندہ سیانا ہو کہے تیرے اندر مخالفت ہے، جو کر ہی کان میں لی. مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کب بولتے ہیں یار، سب نہیں سمجھ آئی اس بات کی. جو بات ہوئی کان میں ہے، نہیں پھر سمجھیں، جو ہوئی کان میں ہے بات. سلامت رہیں یار. حضور نے کان میں جا کے کہا. آپ کہے جی مولوی صاحب کو یہ کہے حضور نے اونچی آواز میں کہا تھا تو پھر کانچ کہن دی کی ضرورت سی؟ ہوئی کان میں ہے. تینوں کی نے دسیا کہ حضور نے کیسی کلمہ پڑھ لے؟ بات دیکھیں، میری بات سنیں. ایک ہے بات، ایک ہے والیوم یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ایک والیوم یہ ہے اور سجنوں کی حال ہے. کان میں بات ہوئی ہے، تجھے پتہ بھی چل گیا کہ حضور نے کلمے کا کہا اور ابو طالب نے جواباً کلمہ بھی نہیں پڑھا. اس کا مطلب ہے نہ بات تیری ہے نہ فنڈ تیرا ہے. اے پیچھے ظالم کوئی اور ہے جو اس طرح کی حدیثیں بناتا ہے. اگر کان میں بات ہوئی ہے تو گواہ لا. کس نے کہا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا کہ جی میرے کان میں کلمہ پڑھ لو. تو جب پڑھانا ہی کان نہیں تو پھر اچھی تا بندہ کہہ سکتا ہی نہیں. اچھا خیر آپ سمجھ گئے ہوں گے، چلو اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے. کان میں ہوئی بات کو عدالت قبول نہیں کرتی. آپ سلامت رہیں یار، آپ سلامت رہیں. کان میں ہوئی بات کو آپ کہیں جی میں ثبوت ہے میرے پاس، جج دے کان نے جا کے میں دسنا ہے. وہ کہتا ہے کٹہرے میں آ کے بات کر رہے، ادھر آ کے بات کر. یہاں کانوں میں بات نہیں ہوتی، یہاں علل 4-14 انچ کل کر. 4-14 انچ گل کر. اب سمجھیں، سرگوشی عدالت قبول نہیں کرتی. یہ تیرا کون سا کرائے کا دین ہے جو تو نے سرگوشی والی ساری زندگی روایت سناتا رہا ہے کہ کان میں پڑھ دے؟ وہ ظالم کان والی بات ہی نہیں.
اچھا حفاظت کرے مکڑی، اس کا ذکر پہ پوری قرآن کی آیت آتی، سورہ آتا ہے سورہ عنکبوت۔ حضور نے، آپ کے چچا نے، حضور ابو طالب نے 56 سال حضور کی حفاظت کی، 56 سال حفاظت کی۔ جب بھی خطرہ آتا مصطفیٰ کی جگہ بدل کر مرتضیٰ آتے، مرتضیٰ آتے، ابو طالب کے باقی بیٹے نہیں، کیونکہ ابو طالب کو اس عقیدے کا بھی پتہ تھا مصطفیٰ کی جگہ پہ فقط مرتضیٰ آ سکتا ہے، اور کوئی نہیں آ سکتا۔ وہاں کہا جو کھالوں سے بناتے ہو وہ بھی گھر، بکری کی کھال سے بناؤ تو بھی گھر، بھیڑوں کے بال سے بناؤ تو بھی گھر۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر، بیوت، پتہ نہیں تسی کی سن دے ہو، بیوت، سب سے کمزور گھر لبیت العنکبوت، مکڑی کا گھر ہے۔ کیا ہے؟ نسیج العنکبوت لفظ بولا جاتا ہے مکڑی کے جالے کے لیے۔ حدیث پاک جا کے تلاش کر کے دیکھ لے، حضور نے فرمایا مکڑی کو نہیں مارنا، مکڑی کو نہیں مارنا۔ میرے پاس اس موبائل میں شارٹ سکرین ہے، سکرین شارٹ ہے میرے پاس موجود ہے حدیث پاک کے۔ سرکار سے پوچھا گیا حضور مکڑی کو کیوں نہ مارے؟ فرمایا جب ہم غار میں تھے تو یہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ فرمایا مکڑی کو نہیں مارنا مگر گھر سے اس کے جالے اتارنے، گھر نہیں کہا۔ اسلم صاحب اس مسجد کی صفائی کرتے ہیں، پتہ نہیں گیا کتنے، آنے والے ہیں۔ اسلم صاحب اس گھر کی صفائی کرتے ہیں، آپ کہیں اسلم صاحب یہ مکڑی کے گھر بھی اتار دیں، آپ کہیں گے جالے، اللہ گھر کہہ رہا ہے۔ حدیث میں جب لفظ آیا ہے تو نسیج العنکبوت آیا ہے، مکڑی کے جالے، قرآن میں آیا ہے تو لبیت العنکبوت، مکڑی کا گھر۔ اس کا مطلب ہے اس کو بھی اللہ گھر کہہ رہا ہے، اللہ اس کو بھی گھر قرار دے رہا ہے۔ اب یہ ساری بیت کی تعریف دیکھو جا کر، بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ بیت کی تعریف کیا ہے؟ بیت کا معنی ہے گھر، تعریف کیا ہے؟ جس شے کے نیچے، ہارون بھائی دعا دیجئے گا، جس شے کے نیچے بندہ تھوڑی دیر کے لیے اوڑھ کر سکون لے لے، اللہ اس جگہ کو بیت قرار دیتا۔ سمجھے بات کو؟ آؤ ایک لفظ اور ہے جس پہ بات آسان ہو جائے گی، کہ لفظ ہے دار۔ کیا لفظ ہے؟ دار۔ برطانیہ کا ایک ہے دار العوام، کیا معنی ہے؟ عوام کا گھر۔ اچھا برطانیہ کیسے ویکھیا ہے؟ پاکستان میں ہے دار الاحسان، صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب کا۔ سمجھ آ گئی احسان والوں کا؟ نہیں سمجھ آئی تو دار العلوم کا تو پتہ ہی ہے، ہر شہر میں دار الامان۔ گل صحیح ہے، پر انہاں آکھنا ہے دار الامان دے ذہن والے نے۔ آپ کو پھر بتانا پڑے گا امان میں کون آئے تھے، کلمے کنہوں نے پڑھے تھے، پھر اس طرف بات نکل جائے گی۔ دار الامان، امان کا گھر، امن کا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دار العلوم، آپ کے شہر میں اور کچھ نہیں تو میرے خیال ہے 15-20 تو ہوں گے نا جی۔ اچھا دار العلوم کا معنی ہے بہت سارے علوم کا گھر، دار بھی گھر، بیت بھی گھر۔ میں نے کہا مالک فرق کیا ہے؟ کہا جو اینٹ سے، گارے سے، مٹی سے بنے وہ دار ہے، اور جس کے نیچے پل بھر بھی سکون آ جائے وہ بیت ہے۔ میں نے کہا مالک اس کا ثبوت؟ کہا جب اللہ نے کہا نا انما یرید اللہ لیذھب
انکم الرجس، اہل الدار نہیں کہا، اہل البیت کہا، کیونکہ جب آیت اتری تھی تب سب گھر والوں پہ نہیں اتری تھی، کچھ چادر کے نیچے تھے، وہ جو چادر تھی نا اس کو اللہ نے بیت قرار دیا ہے، اہل البیت۔ اب اس کا معنی میں کر رہا ہوں پوری جرت کے ساتھ، اللہ نے فرمایا چادر فاطمہ کے نیچے جمع ہونے والوں، اللہ تمہاری طہارت کا اعلان کر رہا ہے۔ اچھا ایک لفظ ہے جی، آپ کہیں جی بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو بیت اللہ تو خیمہ نہیں ہے، بیت اللہ تو گھر ہے، چوکٹا ایک مکان ہے۔ اس قرآن پہ ہاتھ کر رکھ کے کہہ رہا ہوں جب یہ اترا تھا تو گھر نہیں تھا۔ او بابا یہ خیمے کی صورت میں آیا تھا، کیویں دسیے؟ کبھی کسی نے غور بھی تو کیا ہو، آدم علیہ السلام آئے زمین پر، وہاں تھے تو بیت المعمور تھا، طواف بھی ہوتا تھا، تسبیح بھی سنتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا، اللہ سے کہا میں آ تو گیا ہوں تیرے کہنے پر۔ ہارون بھائی بڑا پیار چاہیے جی۔ کہا میرے مالک میں آ تو گیا ہوں، اب جو کہے نبی سے غلطی ہو گئی وہ کافر ہو جائے گا۔ آدم سے غلطی نہیں ہوئی، اللہ کے کہنے پہ جنت سے آئے، کہا میں آ تو گیا ہوں پر نہ کوئی کار ہے نہ کوئی تسبیح ہے۔ اللہ نے فرمایا پہلے جاؤ فرشتوں ایک خیمہ لے جاؤ سرخ یاقوت کا، ہو اس میں ایک پتھر رکھو، جیسے تب خیمہ تھا تب یہ حجر اسود نہیں تھا، ابیض تھا۔ اسود کہتے ہیں کالے کو، ابیض کہتے ہیں سفید کو۔ جب یہ پتھر آیا تھا اللہ کی عزت کی قسم یہ کالا نہیں تھا، کالا بعد ہاتھ لالا کیتا نے۔ آپ تو مزہ نہیں لے رہے بات کا، چلے لے جتنا جو لینا چاہتا ہے، ہر ایک کا اپنا ظرف ہے۔ جب یہ اترا تھا تو خیمے کی صورت میں تھا، حضور کے صحابہ کہتے ہیں یہ پتھر اتنا سفید تھا کہ اس کی سفیدی چمک کئی میلوں تک جاتی تھی۔ پہلے خیمہ اترا، پھر کچھ عرصے کے بعد اسی جگہ پہ دیوار بنا دی گئی بغیر چھت کے، سلسلہ چلتا رہا۔ نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، اللہ نے اس جگہ کو ہٹا کر ساری زمین برباد کر دی۔ طوفان نوح ختم ہوا، اللہ نے پھر رکھ دی۔ یہ زمین کا سینٹر ہے، یہاں سے زمین کا مرکز ہے، اس کے ارد گرد ہے ساری زمین، یہ بالکل درمیانی حصہ ہے اس کا۔ اچھا اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو کہا ابراہیم اب کعبہ تعمیر کر۔ مالک کس جگہ تھے؟ اللہ نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ابراہیم دیواریں بنا نہیں رہے تھے، اٹھا رہے تھے، کیونکہ دیواریں پہلے سے موجود تھیں۔ کعبہ، بات سمجھیں، یہ بیت اللہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خیمے کی صورت میں آیا تھا، اس کی حیت بدلی، نام نہیں بدلا۔ اس جگہ کو کہتے ہیں مشعر الحرام، شعور کے ملنے کی جگہ۔ وہ کیسا حاجی ہے جو جانے سے پہلے بھی بے شعور تھا، حج کر کے آیا تو بھی بے شعور تھا۔ اس کا مطلب ہے خالی چکر لگا کے آیا ہے، تجھے شعور نہیں ملا۔ شعور منہاج القرآن دیتی ہے۔ آؤ تمہیں شعور کی ایک بات کریں، جتنے لوگ حج پہ، یہاں ہماری صف میں جتنے لوگ حج عمرے پہ گئے ہیں تھوڑا سا ہاتھ بلند کیجئے تاکہ میں وہ گواہ دیکھنا چاہتا ہوں جو حج عمرہ سے ہو کے آئے، 5 6 7 حاجی صاحب سلامت رکھیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، جب جاتے ہو ایک ہے حدود بیت، ایک ہے حدود حرم، ایک ہی ہیں؟ حدود حرم پہلے ہیں، حدود بیت بعد میں ہے۔ تسی خالی میرے ال ویکھ بھی لیا تے دی گل سمجھ چاہ جانی۔ حدود حرم پہلے ہے، حدود بیت ہے صرف وہ چوکھٹا ایک مکان۔
بس حدود حرم پیچھے سے جہاں سے احرام باندھتے ہو، کمال ہو گئی. آیت تطہیر اتری ہے، حرم بھی وہی ہے، بیت بھی وہی ہے. میں نے کہا مالک فرق کا کیا پتہ چلے؟ کہا اہل البیت کہہ کر سمجھایا ہے، جو چادر کے اندر ہیں وہ اہل بیت ہیں، جو چادر سے باہر ہے وہ اہل حرم ہے. اس لیے جب ازواج مطہرات اندر آنا چاہی نا، حضور نے فرمایا تم تو پہلے ہی خیر پہ ہو، اس کا مطلب ہے وہ تو پہلے ہی قابل احترام ہے. اب آپ کو ایک بات بتاؤں، بندے تقسیم ہو گئے، کئیوں نے اہل بیت کو مان لیا اور اہل حرم کو چھوڑ دیا. مجھے دیکھیے جی، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اہل حرم کو چھوڑ دیا، اہل حرم کو چھوڑنے والا بھی ظالم، اہل بیت کو چھوڑنے والا بھی ظالم. اہل حرم میں حضور کی ازواج ہیں، اہل بیت میں یہ 5 ہیں. جو 5 کا منکر ہو وہ بھی ظالم، جو حضور کے حرم کا منکر ہو وہ بھی ظالم. حرم بھی قرآن میں ہے، اہل بیت بھی قرآن میں ہے، فرق یہ ہے تسی وکھرے وکھرے کیتا ہے. منہاج القرآن نے دونوں ساتھ دے دی ہیں. کہا بیت والے بھی ماننے والے ہم ہیں اور اہل حرم کو ماننے والے بھی ہم ہیں. حرم کی اہمیت سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کی اوقات ہے اتنی؟ سوائے چند ایک کرایہ داروں کے اور کسی نے آج تک ایسی بکواس نہیں کی. مگر اس سے آگے ذرا چلو گے، اللہ وحدہ لا شریک نے جب اس آیت کی بات کی تو فرمایا جب گھر سمجھ گئے ہو اب آؤ. کہا انما، اللہ نے ارادہ، یرید اللہ، اللہ کے ارادے میں ہے. اللہ کے آؤ سوال کرو کہ اللہ کا ارادہ بندے کے ارادے کی طرح ہے؟ ہم ایک ارادہ کرتے، مثلا چلو جی سب سے آسان مثال دیتا ہوں. جامع مسجد زینب کی انتظامیہ، مینوں 4-5 بندے میں تانوں چمٹے نال چک کے سائڈ تے کر سکوں، جڑے انتہائی نا نیند کی حالت میں بیٹھے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں پلٹ آؤ، جاگنا ذرا، بات بڑی کمال ہے. ہم پچھلے 2 سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ آخری چھت ہے، ہمارے ارادے میں ہے کہ آخری چھت مکمل کرنی ہے مگر پوری نہیں ہو رہی. یہ بندے کا ارادہ ہے. سلامت رہیں یار. یہ بندے کا ارادہ ہے کہ ہم یہاں نیچے کچھ ایک بہت بڑا کالج بنائیں گے، مگر کب بنائیں گے پتہ نہیں، ارادے میں ہے. اللہ کے ارادے میں کیا ہے؟ آؤ اس کا جواب قرآن مجید سے لیتے ہیں، اور میرا خیال ہے آپ نہیں چاہتے. قرآن میں نا سورہ یاسین جو ساری زندگی مردوں پہ پڑھ پڑھ کے آپ نے پرانی کر لی، مردے تے پڑے ہو جی جلدی مر جائے. سورہ یاسین جان اوکھی نکل دی پئی ہے. میں کہ شروع دن تو سوکھا سوکھا گزاریا ہوندا، آخر تے سورہ یاسین نہ پڑھنی پیندی. سورہ یاسین صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے، ہر زندہ کو بخشوانے کے لیے. اس آیت کی آخری، سورہ یاسین کی آخری آیت پڑھو، انما امرہ اذا اراد شیئا. بندے کا ارادہ ہے کہ بندہ ارادہ کرے، پتہ نہیں کب پورا اترے گا، مگر جو شے اللہ کے ارادے میں آ جائے، ان یقول لہ، اللہ صرف اسے کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. بس اب سمجھ لینا اللہ حضور کی آل سے نجس کو جو دور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یہ ابھی کرے گا نہیں، ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے، کیونکہ جب ارادے میں آیا تھا تب ہی ہو گیا تھا. جب ارادے میں آیا تھا تب ہی ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے کون کہہ کر دیا تھا. دور کیا کیا؟ رجس، گرد، شک، نقش. چلے یہ بھی اور آسانی ہو جائے گی، آخر تک مجھے بتائیے میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو رجس کا مطلب قرآن سے ثابت کرتا ہوں جی. آپ اگر 50 سال اور جئیں اور دعا نہ دیتے رہیں تو پھر ہم نے اس در زہرا کی خیرات کیا لی ہے؟ ایک ہے لغت تلاش کرنا،
ظفر صاحب، آپ مدثر بھائی، نوید صاحب، آپ سارے میرے پیارے بھائی، میری زندگی کی سانسوں سے مجھے زیادہ عزیز ہے یہ ایک بات، میں نے بڑا اس پہ غور کیا، میں نے کہا مالک ریٹس بتا کیا ہے، بڑی خاص توجہ چاہیے جی، ریٹس بتا مالک۔ اگر تو لائٹ کا انتظار کرنا ہے تو ایک بار آپ درود پاک پڑھ لیں، لائٹ آ جائے، اگر آواز آ رہی ہے تو پھر خاموشی سے اس کو سن لیں۔ اللہ نے فرمایا ریٹس دور کیا ہے، اللہ نے فرمایا، پھر دیکھ لیں، میں چوتھی بار کہہ رہا ہوں، آپ ذرا مجھے دیکھ کر نا ساتھ میں شامل ہو جائیں۔ اللہ نے اہل بیت سے کیا دور کیا ہے؟ نہیں، اسی جگہ پہ واپس آئے، آواز نہیں آئی پوری جی، آ گئی ہے، ابھی دیکھیں کچھ سیٹ ہوئی۔ اللہ نے ریٹس کو دور کیا ہے میرے پیارے بھائی بچے سارے جی، کیا دور کیا ہے؟ لغت کی کتابیں اٹھاؤ گے ترجمہ اور ملے گا، عربی میں ریٹس کا معنی اور، المنجد میں اور، الرائد میں اور، دنیا کی 4-5 بڑی ڈکشنریاں میرے والد صاحب کی لائبریری میں ہیں، ہم نے دیکھی ہیں، معنی مختلف ہیں، مگر بالکل آسان کر کے اللہ نے کہا جو دور کیا ہے وہ ریٹس ہے۔ اب سمجھ جانا جو اہل بیت سے دور ہو وہی ریٹس ہے۔ ہائے 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 ہائے، حاجی صاحب سلامت رہیں، جو بندے میں نہیں بول سکے آپ کی خاموشی سلامت رہے جی۔ آپ جو دور ہو اہل بیت سے، بھائی جان احمد حسن فاروقی نے دور نہیں کیا، جس نے دور کیا ہے اس نے کہا ہے میں نے دور کیا ہے۔ اب دیکھ لو جو قریب ہے وہ طاہر ہے، وہ مطہر ہے، اور جو دور ہے وہ ریٹس ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھے، میں اور لفظ کہتا ہوں، جو جتنا دور ہے وہ اتنا بڑا ریٹس ہے۔ جو کل کربلا میں اہل بیت سے دور تھا وہ کل کا ریٹس تھا، جو آج دور ہے وہ ریٹس ہے۔ اب ریٹس کو تم تپاک کیسے کر سکتے ہو؟ جو اہل بیت کا نام نہ لے، آپ کو تو آسانی بڑی ہو گئی، آپ کہتے چھل اوے چنگا ہویا لڑ نیڑے ہوں چھٹیا، 100 گز دا رسا تے سرے تے گنڈ، گل ہی مک گئی۔ جو اہل بیت سے دور ہو آپ اس سے دور ہو جائیں، کیونکہ پاکوں کا کام ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، علی کل ایمان نعرہ کہا میں محسوس کر رہا ہوں، مجھے وہ یمنی چادر لاؤ۔ یمنی چادر بہت بڑی ہوتی تھی، اونٹ کے کجاوے بنے ہوئے تھے، آ کے نا سرکار نے اوڑی، اوڑنے کو بیت کہتے ہیں، آئے تھے، واحد تن تھا۔ تھوڑی دیر گزری، مولا حسن مجتبی آ گئے۔ میں جب اگلے جمعۃ المبارک کو حیدری کے گھر آؤں گا نا، جو وہاں میرا خطاب ہوگا جمعے کی نماز کے بعد، اگلا جمعہ بنتا ہے 17 تاریخ والا جمعہ، جب میں پڑھوں گا تو میں پوری حدیث قصہ پڑھوں گا شعروں میں، شوکت رضا شوکت نے لکھا ہے وہ پڑھ دوں گا، مگر کہوں تھوڑی دیر کے بعد مولا حسن مجتبی آئے، آ کے اجازت طلب کی، حضور میں آ جاؤں؟ فرمایا حسن آنا، آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین آئے، ایک باریک بات ہے جی، حسین آئے، اجازت طلب نہیں کی، چادر اٹھائی اور حسین ساتھ میں چپک گئے، 3 تن ہو گئے، چوتھا تن تھوڑی دیر کے بعد علی آ گئے، 5واں تن سیدہ کائنات کا آ گیا، 5 تن مکمل ہوئے۔ آقا نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، مالک یہ اہل بیت ہے، ان سے رچ کو دور کر۔ او حرم سے دور ہونے والا ظالم ہوتا ہے، ناپاک نہیں، رچ نہیں۔ اہل بیت کے ساتھ لڑنے والا کل بھی رچ تھا،
آج بھی رجس ہے. اچھا آیت مکمل ہو گئی. یہ چادر تطہیر، یہ چادر تطہیر. میں اگر بات اہل تشیع کی کتاب سے کروں تو آپ کا مجرم ہوں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی ہے، اہل سنت کے امام ہیں. تو جے اتے ویکھو تو میں گل ذرا جرت نال کرن لگا تاکہ میرا بھی نا اندر دا فاروقی خوش ہو جائے. ہم انہیں امام اہل سنت مانتے ہیں. اور تسی یہ نہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی شیعہ نہیں ہے، اہل سنت ہے. اور دلی میں سنیت کو پھیلانے والا شاہ عبد الحق ہے. انہوں نے کہا یہ چادر 2 بار بازار میں بکنے کے لیے آئی تھی. کیا ہوا تھا کہ سیدہ کائنات کے دروازے پہ ایک سائل آ گیا. شاہ عبد الحق نے لکھا ہے، کہا اہل بیت کچھ عطا کرو. گھر میں دیکھا تو سب سخاوت ہو چکی تھی، تھا نہیں کچھ. دروازے پہ دیکھا تو سلمان بیٹھے تھے. سیدہ کائنات نے سلمان سے کہا سلمان بات سن، میری چادر لے جا، مدینے کے بازار میں بیچ، اس کے پیسے لا کے امت کو دے. کوئی سنے او بابا تم خالی کہہ دو کہ معاف کر. یہ امت ہے جو اپنے سر کی چادر بیچ کر امت کو پالے، وہ سیدہ کائنات ہے. کہا سیدہ کائنات نے کہا اس چادر کو بیچ کے نا اس سائل کی ضرورت کو سلمان پورا کر. اب حکم مل چکا تھا. سلمان نے وہ چادر اٹھائی، منہ سے کہتے نہیں کہ بیچنے جا رہا ہو، بس دکھا دیتے ہیں کہ یہ چادر ہے. لوگ خود سمجھ گئے کہ یہ بکنے کے لیے آئی ہے. امت کو سمجھ آ جائے نا، ممکن ہے اگلے جمعے سے پہلے انقلاب آ جائے کہ رسول کی بیٹی کی چادر بازاروں میں بک رہی ہے. اس لیے نہیں کہ کوئی ظالم بیچ رہا ہے، اس لیے کہ سیدہ کائنات نے اس امت کے لیے سر کی چادر بھی بیچ دی. اس لیے کہ یہ امت میرے بچوں کا خیال کرے، لحاظ کرے. اب یہی امت ہے جو کربلا میں چادریں نوچ رہے. سلمان فارسی آگے گئے. آگے ایک یہودی راہب تھا، باہر نکلا، کہتا سلمان بات سن، یہ چادر تیری نہیں لگتی. کہا نہیں میری نہیں ہے. کہا بیچنا چاہتے ہو؟ کہا جی بیچنا چاہتے ہیں. کہا مجھے اجازت دو، میں گھر سے کچھ اٹھا کے لاتا ہوں. گھر گیا، اس کے کچھ پرانے نسخے پڑے ہوئے تھے زبور کے. یہ ہنس کے سننے والی بات نہیں ہے، یہ ہنس کے سننے والی بات نہیں ہے، یہ مسکرا کے سننے والی بات نہیں ہے. اگر مسکراہٹ آئے اس سے توبہ مانگو. کہا مجھے یہاں رکو. گھر گیا، کچھ صحیفے اٹھا کے لایا. ایک نگاہ ادھر دیکھتا ہے، ایک نگاہ سیدہ کی چادر کو دیکھتا ہے. دیکھ کے کہتا ہے سلمان سچی بتانا یہ آخری رسول کی بیٹی کی چادر ہے؟ سلمان فارسی نے کہا ہاں یہ ہمارے نبی کی بیٹی کی چادر ہے. کہا کتنے پیسے ہیں اس کے؟ کہا اتنے پیسے ہیں. کہا پیسے لے لو، مگر میں یہ چادر لوں گا مسجد نبوی میں جا کر. لکھنے والا شیعہ نہیں ہے، میں چوتھی بار کہہ رہا ہوں. جذب القلوب کی روایت ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھ رہے ہیں. مسجد نبوی میں آ گیا، کہتا سرکار گواہی دے دیں یہ آپ کی بیٹی کی چادر ہے. سرکار نے گواہی دی. اس نے کہا یہ پیسے لے لو. سلمان مگر پیسے لینے سے پہلے حضور ذرا مجھے کلمہ تو پڑھا دے. ذرا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. پیسے دے دیے. سلمان کہتا ہے اب یہ چادر تو لے لو. کہتا ہے جب میں یہودی تھا تو میں نے اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، اب تو مصطفیٰ کا نوکر ہو گیا ہوں، اب اس چادر کو کیسے ہاتھ لگاؤں؟ اس نے نہیں لگائی.
مجھے صرف ہارون آباد والوں سے ایک سوال پوچھنا ہے، کربلا تو ہو چکی تھی، یہ اتنے سالوں کے بعد آج کے دن امام زین العابدین اپنی موت خود کیوں نہیں گئے، شہید کیوں ہوئے؟ آج کا دن شہادت ہے حضرت امام سجاد کا، اور اتنے سالوں کے بعد بھی تم نے نہیں روکا، اس کا مطلب ہے کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا جاری تھی اور آج بھی جاری ہے۔ امام سجاد نے نا کہتے کربلا میں اس یزید بے غیرت نے جب یہ کہا نا، حضرت سیدہ سکینہ سے بول کے کہتا ہے تو بتا تو حسین کی بیٹی ہے؟ آپ نے کچھ بولنا چاہا مگر آواز نہیں نکلتی، پھر کہا، کہتا ہے یہ بولتی کیوں نہیں؟ امام سجاد یزید کے دربار میں بولے تھے، کہا اے ظالم اس کے گلے کی رسی ہلکی کر تو وہ بولے نا۔ تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ رسول زادیوں نے کیا کس طرح کی قربانیاں دے کر تمہارے لیے دین بچایا ہے، صرف اس لیے کہ تم 11ویں کرتے رہو اور 12ویں کرتے رہو بس دین مکمل ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم نہیں، 11ویں ذوق ہے، فرض نہیں۔ سر اٹھاؤ، میلاد منانا، قرآن سر پہ رکھ مولوی کے، فرض نہیں ہے، ذوق ہے۔ حضور کے دین کا کام کرنا فرض ہے، حضور کے مشن کو پھیلانا فرض ہے۔ خالی آنسو آ جائیں یہ خوش بخت ہونے کی علامت ہے، سمجھ نسلوں میں کسی کا کوئی ایک آنسو قبول ہو گیا، مگر خالی آنسو بہانے سے بھی حسینی نہیں بنے گا۔ یہ آنسو حسینی ہے، تو نہیں، کیونکہ آنسو وہ چھلکتا ہے جو حسینی ہو۔ تو حسینی تب بنے گا جب جس راستے پہ حسین چلے تھے تو صراط الحسین پہ چل۔ آخری لمحے بھی نماز تھی اور قرآن تھا، تیرے بھی آخری لمحے میں نماز ہو اور قرآن ہو۔ باریک بات ہے، آخری جملہ ہے جہاں چھوڑنا چاہتا ہوں، امام سجاد کا اخلاق نہیں دیکھا تھا؟ کربلا کے بعد یہ امام زین العابدین مدینہ سے باہر آ کے اپنا خیمہ لگا لیا، مدینہ نہیں جاتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کے مستقل رونے کی وجہ سے لوگ آپ کے رونے کی وجہ سے خود رونا، مدینہ کی عورتیں روتی تھیں، دودھ پیتے بچے روتے تھے۔ کسی نے کہا اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا یعقوب کا ایک یوسف گیا تھا تو یعقوب رو رو کر اپنی آنکھیں گوا بیٹھے تھے، ہمارے تو سارے یوسف کربلا میں چلے گئے، رونے بھی نہیں دیتے ہو۔ اسی خیمے میں بیٹھے زمانہ گزرا، یہ 50-60 سال کا زمانہ ہے۔ مختار سقفی کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، مختار سقفی کا زمانہ آ گیا۔ ابن زیاد ایک روایت کے مطابق ہے بھاگتا بھاگتا امام کے اس خیمے تک آ گیا تھا، ایک روایت کے مطابق وہ ابن زیاد تھا، کئی روایتوں کے مطابق وہ نامعلوم سپاہی تھا۔ مختار سقفی سے بھاگتا بھاگتا امام کے خیمے میں آ گیا جان بچانے، اسے نہیں پتا تھا یہ زین العابدین ہے۔ دیکھا کہ پہچان لی، آپ نے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ 3 دن رہا، صبح بھی کھاتا، دوپہر بھی کھاتا، شام بھی کھاتا۔ 3 دن کے بعد کہتا ہے مجھے امام اجازت دے دے۔ کہا چل، جیب سے پیسے نکالے، اب بھی نہیں سمجھ آئی امیر کون تھا غریب کون تھا، پیسے نکالے، کہا یہ پاس رکھ، کہا ادھر سے نہ جانا، آگے اس کی فوج بیٹھی ہے، ادھر سے چلا جا بچ جائے گا۔ چلا گیا، 4 قدم چل کے واپس آیا، کہتا مجھے لگتا ہے آپ نے ہمیں پہچانا نہیں مجھے۔ آپ نے فرمایا اے ظالم، پہچانتے تو ہم تمہیں کربلا کے دن سے ہیں، بھلا بھول سکتے ہیں کربلا کو؟ تو کہا یہ کیا، بدلہ لے سکتے تھے، قصاص لے سکتے تھے؟ کہا نہیں، ہم کمزوروں سے نہیں لیتے۔ کہا یہ کیا کیوں؟ کہا بس بتانا تھا وہ کربلا میں تمہارا کردار تھا، یہ سیدوں کا کردار ہے۔ کس لیے بتایا؟ امت کے کردار سے اخلاق ختم ہو گئے، اخلاقیات ختم ہو گئی،
حضور کا دین ختم ہو گیا. نام لینے سے کیا ہوگا؟ اگر اخلاقیات ہی نہ آئیں، کسی سے غلطی ہو جائے، آپ معافی نہ کر سکیں، آپ کیسے حسینی ہیں؟ آپ کا ہمسایہ بھوکا رہے. طاہر القادری میں اور مولوی میں ایک فرق یہ ہے، وہ الجھتا ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اونچی رہے، طاہر القادری کہتے ہیں کوئی بھوکا نہ سوئے. اب دونوں میں فرق دیکھ لیں. سوال اس بات کا ہوگا کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار نہیں رکھی، یا اس بات کا ہوگا کہ ہمسایہ بھوکا سویا تھا یا سیر ہو کے سویا تھا. منہاج القرآن کا مشن اکیلے نہیں پورا ہوگا، آپ سے پورا ہوگا. حسینیت کا یہ سفر، یہ کربلا ہے عازم سفر. ہم آج بھی کربلا کی طرف جاری ہیں، مگر چاہتے ہیں اکیلے نہ جائیں، آپ بھی ساتھ آئیں. آپ ساتھ آؤ، کردار بدلو. کردار حسینیت کا ہوگا، نہ خالی سبیل سے ہوگا، نہ خالی مجلس اور محفل سے ہوگا. کردار بدلو. کردار صحبت سے بدلیں گے. صحبت والا قائد آج موجود ہے، آج اس کی قدر کر لو، آ جاؤ. ورنہ کل خود اپنے لفظ کہہ کے کہو گے ہم مخالفت میں ایسے ہی اپنا وقت ضائع کرتے رہے. کیونکہ جو لوگ پہلے مر گئے ہیں ان کے لفظ یہی تھے. ہم کہتے ہیں آ جاؤ، پلٹ آؤ. امام زین العابدین کی شہادت تمہیں پھر دعوت دے رہی ہے کہ کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا آج بھی جاری ہے، مگر کربلا کے مسافر کم ہوتے جا رہے ہیں. اب اس دور کے 72 بھی نہیں رہے، کم از کم 72 تعداد تو کر لو. یہ 7.25 لاکھ بنتی ہے، 7.25 لاکھ تو ہو جاؤ. پلٹ آؤ، آج وقت ہے. کیونکہ دنیا بھر کے اداس لوگوں حسین تم کو بلا رہا ہے. زمانے بھر کے اداس لوگوں حسین تم کو بلا رہا ہے. زمانے بھر کے اداس لوگوں یزید حسین تم کو بلا رہا ہے. یزید منہ کو چھپا رہا ہے. یہ قتل و غارت، یہ خونی لمحے، یہ محفلوں کا ہجوم دیکھو. یزید جتنا چھپا رہا ہے حسین اتنا ہی چھا رہا ہے. پلٹ آؤ، نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، نئی صفوں میں شامل ہو جاؤ. آپ کو ہر نماز سے پہلے میں کہتا ہوں صف بندی نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. باہر کی صف بندی میں نہیں آؤ گے تو حسینیت کی صف میں نہیں آ سکو گے. اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور خود کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. فقیرہ نہ آئے، صدا کر چلے، صدا خوش رہے، دعا کر چلے. العظمت للہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.